الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر إنما جعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے 3 حدیث مبارکہ تلاوت کی ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آج میں اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کے متعلق تذکرہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جو صرف اپنے اہل و عیال کے لیے باعث برکت اور رحمت نہیں بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فخر موجودات، فخر نوع انسانی ہیں، کہ جو عبداللہ کے نور نظر، کہ جو آمنہ کے لال، جو عبد المطلب کے پوتے اور جو ابو طالب کے بھتیجے اور جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد محترم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے کے لیے یہاں جمع ہوئے. کہ دنیا کے اندر مختلف مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے لوگ مختلف قسم کی یادیں تازہ کرنے کے لیے اپنے دوست احباب کو جمع فرماتے ہیں. لیکن میں اور آپ جو یہاں جمع ہوئے ہیں وہ اس رحمت للعالمین کا تذکرہ کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جنہوں نے بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق قومیت اور لسانیت، بلا تفریق حسب اور نسب کے سب کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھا. کہ جس وقت یہ دنیا اپنے آخری سانس لے رہی تھی، جس وقت دنیا کے اندر ظلم اور بربریت انتہا پر پہنچا ہوا تھا، کہ جس وقت عورت کو اچھی چیز نہیں سمجھا جاتا تھا، کہ جس وقت معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ اپنی نسل کو چلانے کے لیے یہ عورت کی پیدائش بہت ضروری ہے، اس کے باوجود بھی اس عورت کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور معیوب سمجھنے کے ساتھ ساتھ
زندہ درگور کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، اور کئی مقامات پر خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی باس پرس کی کہ یہ کیا تم کر رہے ہو؟ کہتے تھے کہ مسودًا وہو کظیم، ان کے چہرے کالے سیاہ ہو جاتے تھے جب ان کو بشارت اور خوشخبری دی جاتی تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو۔ اس ماحول کے اندر میرے اور آپ کے نبی کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا کہ آج ہم جس معاشرے کے اندر موجود ہیں، یہ معاشرہ عرب کے اس حالت سے بہت زیادہ بہتر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے تھا، کہ اس وقت قومیت، رنگت، نسل، ان ساری چیزوں کی بنا پر فیصلے کیے جاتے تھے اور اسی کو سب کچھ سمجھا جاتا تھا۔ ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چند لوگوں نے ایک تاجر کے اوپر ظلم کیا، اور جنہوں نے ظلم کیا وہ مکہ کے اندر سردار کے لقب سے مشہور تھے اور سرداروں میں ان کا شمار کیا جاتا تھا۔ انہوں نے اس تاجر کی رقم، اس تاجر کی چیز کی جو مالیت بنتی تھی وہ نہ دی، اور کہا کہ آپ جیسے چاہے کرو، میں آپ کو یہ رقم ہرگز نہیں دوں گا۔ میرے اور آپ کے نبی رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی وقت اس منکر چیز کو کہ رنگ و نسل کی بنیاد پر اور اپنے منصب کی بنیاد پر ماتحتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اب تک نبوت نہیں ملی تھی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ چند لوگوں کو جمع کر کے یہ معاہدہ کیا کہ آج کے بعد کسی پر کوئی ظلم ہوتا ہوا ہم نہیں دیکھیں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غالباً عمر 20 سال تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں موجود ہیں، اپنے ساتھ چند نوجوان سے مشورہ کرتے ہیں، اور مشورہ کر لینے کے بعد صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم چند لوگوں نے یہ معاہدہ کیا ہے اور یہ نکات ہم نے پیش کیے ہیں، آج کے بعد جو ان نکات کی خلاف ورزی کرے گا اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اور اس کے خلاف جہاں تک ہو سکے گی ہم آواز بلند کریں گے۔ اور اس کو سیرت کے اندر حلف الفضول کا نام دیا گیا کہ سیرت کی کتابوں میں آج بھی وہ الفاظ موجود ہیں۔ اسی طریقے سے کہ جو معاشرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے پانی کے چند قطروں کے لیے لڑ جایا کرتے تھے کہ تمہارا جانور ہمارے جانور سے کیسے بازی لے جا رہا ہے، تمہارا جانور کیسے ہمارے استبل سے آگے نکل گیا ہے، تمہارے جانور نے کیسے پہلے میدان میں قدم رکھ دیا ہے، لہٰذا ہم اس بات کو برداشت نہیں کرتے، اور جنگ و جدل شروع ہو جایا کرتے کہ جو 100 سال نہیں ہزاروں سال لڑائیاں چلا کرتی تھی کہ جو نہ ختم ہونے والی ہوا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بعثت کے بعد اس نہ ختم ہونے والی لڑائی اور جھگڑے کو باہمی محبت اور الفت میں بدل ڈالا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کے معجزات میں شامل ہے کہ وہ لوگ جو بات سننے کو تیار نہیں ہوتے تھے ان کو ایک پیج پر لا کر جمع فرما دیا۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تجارتی قافلے ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیال کی طرف ملاقات کے لیے جا رہے ہوں، یا اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دادا کے ساتھ تعلقات کے بنیاد پر کیسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر کیسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آس پڑوس کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر کیسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر کیسے تھے اور کس طریقے کا ان کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے، اور سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کے نبی بحیثیت بیٹا آمنہ کے لال کیسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی طریقے سے بحیثیت سسر کیسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام
بحیثیت داماد کیسے تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، میں اور آپ جس پہرائے پر کھڑے ہو جائیں، جس معاشرے میں کھڑے ہو جائیں، جس فیکلٹی میں کھڑے ہو جائیں، جہاں سے اپنی شروعات کرنا چاہیں، میرے اور آپ کے نبی کی سیرت ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج میں اور آپ اتنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی سرپرستی کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شفقت اور محبت کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر مقام دلا دینے کے بعد، ہم اپنے آپ کو بے آسرا سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بے بنیاد سمجھ رہے ہیں۔ میں اور آپ اپنے آپ کو دنیا کے اندر کم تر سمجھ رہے ہیں، جو کہ میرے اور آپ کے لیے نہیں بلکہ ان تمام کے لیے کہ جن کے ہاتھوں میں سیرت کی کتابیں موجود ہیں اور وہ دوسروں کی طرف نظریں کر رہے ہیں کہ کامیابی کا راستہ بتا دیں۔ کامیابی کا راستہ میرے اور آپ کے ہر گھر کے اندر موجود ہے، کامیابی کا راستہ میرے اور آپ کے ہر بچے کے دل کے اندر موجود ہے، کامیابی کا راستہ اور طریقہ اس معاشرے کے ہر بوڑھے کے دل کے اندر موجود ہے۔ وہ کامیابی کا راستہ اور طریقہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت، میرے اور آپ کے نبی کا کردار، اور سب سے بڑھ کر یہ قرآن مجید میرے اور آپ کے گھروں کے اندر موجود ہے، لیکن ہم اس کو قرآن کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم ہر چیز کے اعتبار سے مالا مال ہیں، ہر طاقت ہمارے پاس موجود ہے، لیکن ہم اس طاقت کا استعمال کرنے کی طرف نہیں آتے، اپنے آپ کو مال اور دولت کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ نماز میرے اور آپ کی کیا تربیت کر رہی ہے؟ یہ نماز مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے کہ یہ میں وہ نماز ہوں کہ جس کے لیے، جس تحفے کو دینے کے لیے تمہارے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے، کوئی اور واسطے سے دینا پسند نہیں فرمایا۔ زمین کے اوپر یہ دینا اللہ کو پسند نہ آیا۔ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو یہ نماز کا تحفہ دینے کے لیے پوری کی پوری معراج کا واقعہ کر دیا، اور پوری زمین کو اس لمحے کے اندر ٹھہرا کر بند کر دیا کہ جس لمحے کے اندر یہ نماز میرے اور آپ کے نبی کو بطور تحفے کے دی گئی، اور اللہ رب العزت نے اپنے سامنے بٹھا کر استاد اور شاگرد کا وہ دستور قائم کر کے دکھایا کہ کیسے استاد کے سامنے ایک شاگرد بیٹھنا چاہیے، کیا ادب کا تقاضا ہونا چاہیے، اور سارے کے سارے کارنامے اللہ رب العزت نے اس عرش کی بلندی کے اوپر بلا کر میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ فرما دی۔ وہ عرش پر میرے اور آپ کے نبی موجود ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تمہارے اور میرے محمد کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں تھا، ہمارے پاؤں ایسے آپس میں ملے ہوئے تھے گویا کہ دو قوسین آپس میں جڑ گئے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی اللہ رب العزت کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس وقت بھی اللہ رب العزت نے بلایا اور فرمایا السلام علیک ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ کے اوپر سلامتی ہو، آپ کے اوپر درود و سلام ہو، آپ اللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت کیسے یہاں خالی رہ جائے، میں عرش پر ہوں، اللہ کے سامنے ہوں، تو کیا میری امت کا تذکرہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ وہ جملہ جو ہم التحیات کے اندر تیسرے نمبر پر پڑھتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ نے رحمت محمد الرسول اللہ پر خاص کر دی کہ آپ پر رحمتیں ہوں۔ میرے اور آپ کے نبی نے صیغہ جمع کا لے کر آئے اور فرمایا ہم سب پر رحمتیں ہوں، بشمول میری امت کے اس عرش پر بھی میرے اور آپ کے نبی مجھے اور آپ کو نہ بھولے۔ اور تحفہ کیا دیا گیا؟ تحفہ یہ دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نبی کو یہ 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر جو نمازیں لے کر جب اللہ کے نبی اس دنیا کی طرف آنے لگے تو راستے میں انبیاء اکرام نے کہا کہ آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ یہ 50 تو بہت بڑا صیغہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے، بہت زیادہ نمبر ہیں، کیسے یہ پورا کر پائیں گی؟ اللہ کے نبی
اللہ رب العزت کے دربار میں واپس آتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اللہ رب العزت 5 کم کر دیتے ہیں۔ اللہ جو چاہتے ہیں ہوتا وہی ہے، لیکن دکھانا یہ تھا کہ میرے اور آپ کے نبی کا مقام وہ ہے کہ جو اللہ کے دربار میں بھی ایسے ہی آنا جانا لگا سکتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا مقام ہے کہ اپنی امت کے لیے بار بار اللہ کے نبی اس دربار میں جا رہے ہیں کہ جہاں پر جبریل جانے سے شرمائے، کہ جہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکے، کہ جہاں پر کوئی جانے سے شرما جائے، کہ جہاں پر جبریل امین کہیں کہ میری حد ختم ہو گئی ہے، یہاں آگے جانے سے میرے پر جل جاتے ہیں۔ وہ میرے محمد اس دربار میں بار بار وہاں آنا جانا لگاتے ہیں۔ کس کے لیے لگاتے ہیں؟ کیا شان دکھا رہے ہیں کہ میری امت کیسے یہ 50 نمازیں پڑھے گی۔ وہ کم کرتے کرتے 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام کو دوبارہ کہا گیا کہ آپ کی امت کیسے یہ 5 نمازیں پڑھے گی، میری امت تو 2 بھی نہ پڑھ سکی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری امت اتنی کمتر نہیں ہے کہ جو یہ 5 بھی نہ پڑھ سکے، مجھے اپنی امت سے پوری امید ہے کہ اس پر وہ پورا اترے گی۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا کہ انما جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اے میرے امتیوں، اے محمد رسول اللہ کے چاہنے والوں، اے نبی کے چاہنے والوں، اے عاشق رسول، اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو، اپنے نبی کو سرور دینا چاہتے ہو، اپنے نبی کو ٹھنڈک دینا چاہتے ہو، راحت دینا چاہتے ہو، اطمینان دینا چاہتے ہو، تو نماز کا دامن نہ چھوڑنا۔ اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس نماز میں بنا دی ہے۔ تم اس نماز کو پڑھتے رہو گے، نماز کو صحیح طریقے سے چلاؤ گے، میں اطمینان سے رہوں گا، میں سکون سے رہوں گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی رہے گی۔ آج یہ امت کیا کر رہی ہے کہ جس نبی نے بڑی شان سے جواب دیا کہ میری امت اتنی بھی کمتر نہیں ہے کہ 5 بھی نہ پڑھ سکے، اس امت کا حال کیا ہے کہ جمعے پر آ گئی ہے، اور پھر مسجدوں میں اب جمعے میں بھی رش کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور عیدین کی حد تک ہم محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جبکہ میں اور آپ عشق رسول کے دعوے دار ہیں۔ یہ عشق رسول کا تقاضا بہت آسان ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہے، اور عمل کرنے والے کے لیے بہت ہی زیادہ انعامات ہیں۔ یہ عشق کوئی معمولی عشق نہیں ہے، یہ وہ عشق ہے کہ جس کے بعد پیاس نہیں رہتی، یہ وہ عشق ہے کہ جس کے بعد بھوک نہیں رہتی، یہ وہ عشق ہے کہ جس کی باہوں میں آ جانے کے بعد خاندان اور رشتہ دار اہمیت نہیں رکھتے، یہ وہ عشق ہے کہ جس کی باہوں میں آ جانے کے بعد یہ دنیا معمولی اور ہیچ نظر آتی ہے کہ میرے محمد الرسول اللہ کا عشق مجھے مل گیا ہے، میں محمد الرسول اللہ کا عاشق ہوں، میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان ہوں، میری جان ان پر قربان ہے۔ یہ جان قربان کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ جس جان کو بچانے کے لیے اس دنیا کے اندر بغض، حسد، کینہ، جھوٹ، بددیانتی، چغل خوری، فحاشی اور یعنی بازار ہم گرم کیے ہوئے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ عشق رسول کے آگے ان کی کوئی اہمیت نہیں بچتی۔ جس جان کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، اس جان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی۔ معلوم ہوا کہ یہ عشق حاصل کرنا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں مجھے اور آپ کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اور اس قرآن کی روشنی میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محمد الرسول اللہ تمہارے لیے بہترین نمونہ بن جائیں، بہترین رول ماڈل بن جائیں، اور بہترین طریقے سے تم دنیا کے اندر سروائیو کرتے ہوئے آگے نکل جاؤ، تو تمہارے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی شرط لمن کان یرجو اللہ سے نہ امید نہ ہونا، اللہ سے امیدیں لگائے رکھنا، اللہ سے اپنی امید کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اللہ سے اپنی امید کا دامن کسی کے کہنے پر نہ چھوڑنا، بلکہ اللہ رب العزت کو جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہے، اللہ کو پکار کر تو دیکھو، اللہ کو بلا کر تو دیکھو، اللہ کے آگے دعا میں ہاتھ اٹھا کر تو دیکھو، اللہ تمہارے بہت زیادہ قریب ہے۔ لمن کان یرجو اللہ، پہلی شرط یہ ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کے عاشق ہو تو اللہ سے نا امید نہ ہونا۔ دوسرے نمبر پر والیوم الآخر،
کہ اگر تم عشق نبی کے دعوے دار ہو تو پھر کل قیامت کے دن اس حشر کے میدان میں نبی علیہ السلام کی جو شان اللہ رب العزت دکھانا چاہتے ہیں، اس وقت میرے اور آپ کے لیے شرط ہے کہ اس قیامت کے میدان میں میں اور آپ اللہ کے نبی کی شان کو بلند کرنے والوں میں شامل ہوں، اللہ کے نبی کی شان کو نیچے کرنے والوں میں نہ ہوں کہ جب اللہ کے نبی سارے کے سارے انبیاء پر فخر کر رہے ہوں گے کہ یہ تمہاری امت ہے، یہ فلاں نبی کی امت ہے، چند سو لوگ ہیں، یہ فلاں نبی کی امت ہے، چند سینکڑوں لوگ ہیں، یہ فلاں نبی کی امت ہے، چند ہزار لوگ ہیں، یہ فلاں نبی کی امت ہے، دسیوں لوگ کھڑے ہیں، لیکن میرے اور آپ کے نبی لاکھوں اور اربوں کی تعداد میں میرے اور آپ کے نبی کے امتی موجود ہیں کہ جس پر میرے اور آپ کے نبی فخر کر رہے ہوں گے کہ کثرت امت کی وجہ سے اللہ کے نبی اس میدان میں فخر کریں گے۔ لیکن اس کثرت کے باوجود ہم عمل کے میدان میں خالی ہوں تو کیا مجھے بتائیں میں اور آپ اللہ کے نبی کی اس امید پر پورا اتر رہے ہوں گے جو اللہ کے نبی نے عرش سے نماز کا تحفہ لاتے ہوئے کی تھی اور کہا تھا میری امت اتنی گری ہوئی نہیں ہے کہ 5 بھی نہ پڑھ سکے؟ کیا اللہ کے نبی کی امیدوں پر پورا اترنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اللہ کے نبی کی امیدوں کو میں اور آپ پورا کریں گے یا کوئی اور پورا کرے گا؟ یہی ہم امتی ہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ اپنے نبی کے کہے ہوئے ایک ایک الفاظ کو اپنا خون کا قطرہ قطرہ دینے تک پورا کر کر رہیں گے، چاہے ہماری جان ہمارے نبی پر قربان ہو جائے۔ میں اور آپ اپنے نبی کی شان کم نہیں بلکہ ہر میدان میں بڑھانے کی جد و جہد کرتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے اور آپ کے نبی کی ذکر اور سیرت کی بلندی کے لیے یہی ایک معجزہ کافی ہے کہ نبی علیہ السلام کو گئے ہوئے اس دنیا سے تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی یہ سیرت جب بیان کی جاتی ہے اس وقت نہیں معلوم ہوتی ہے، کمی محسوس نہیں ہوتی، لیکن آج تک 1450 سال میں اس سیرت کے باب کو کوئی ایک شخص بھی احاطہ نہیں کر سکا، پوری بیان نہ کر سکا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کا کمال ہے اور یہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تفسیر ہے۔ اس کے بعد تیسری شرط وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ میرے اور آپ کے نبی کی سیرت، میں اور آپ جس نبی کے عشق کے دعوے دار ہیں اس کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ رب العزت کے ذکر کو کثرت سے کیا کرو، اللہ کو نہ بھلایا کرو۔ اس ذکر کرنے سے مراد صرف تسبیحات پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہر میدان کے اندر، ہر معاشرے کے اندر، ہر فیکلٹی کے اندر، گھر بار اور کاروبار کے اندر، لین دین اور معاملات کے اندر، اخوت اور بھائی چارگی کے اندر، معاملات کے اندر، مدارات کے اندر، مواخات کے اندر، چاہے کوئی میدان ہو اس میں میرے اور آپ کے نبی کی سیرت مجھے اور آپ کو راہ ہموار کر رہی ہے، وہاں مجھے اللہ یاد ہونا چاہیے۔ یہی وذکر اللہ کثیرا ہے کہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کیا کرو، اللہ کے ذکر کو نہ بھولا کرو، اللہ کو کسی جگہ پر بھولا نہ کرو، بلکہ اللہ رب العزت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو میرے اور آپ کے نبی کی سیرت اور کردار میرے اور آپ کے لیے، جو میں اور آپ جس عشق رسول کے دعوے دار ہیں اس میں پورا اترنے کے لیے ان 3 شرطوں کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائیں، تاکہ میرے اور آپ کی پوری زندگی دنیا کے ہر میدان کے اندر میرے نبی کی سیرت اور کردار کے مطابق گزر سکے، کہ میں اس میدان کے اندر حقیقی معنوں میں عاشق رسول کہلا رہا ہوں۔ آپ میں سے ہر ایک جو اپنے دعوے کے اندر ہیں کہ ہم عشق رسول میں ہیں، تو اس عشق رسول کے دعوے میں سچے اور پکے ثابت ہو سکیں۔ اسی طریقے سے
میرے اور آپ کے نبی نے حدیث مبارکہ کے اندر اپنی بعثت کے مقصد کو اخلاق کے اندر منحصر کیا کہ میری سیرت کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو، میری نبوت کا مقصد سمجھنا چاہتے ہو تو اخلاق کو اپنا لو، میرے سیرت کا مقصد سمجھنا چاہتے ہو، میری بعثت کا مقصد سمجھنا چاہتے ہو تو میں معلم کیسا تھا، میں معلم بنا کر بھیجا گیا، اس معلم ہونے کی حیثیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے والے بن جاؤ۔ تیسرے نمبر پر میرے اور آپ کے نبی کو اطمینان اور سکون پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر اس نماز کے کلیے کو، نماز کے فریضے کو، اس نماز کے خانے کے اندر کوئی کوتاہی نہ کریں۔ میرے نبی کے صحابہ میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہیں کہ جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، اللہ رب العزت نے ان کو ایسے ہی کامیاب نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ وہ صحابہ وہ لوگ تھے کہ اللہ نے مختلف طریقے سے ان کی جانچ پڑتال کی کہ اللہ کا تقوی ان کے اندر کتنا موجود ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ پھر اللہ نے سورۃ البینہ کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ فیصلے کیسے ہوئے؟ کیا یہ ایسے ہی ہو گئے کہ صرف اس معاشرے میں جو لوگ پیدا ہوئے میرے نبی کی زیارت کر لی کیا وہ صحابہ کے مرتبے پر پہنچ گئے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس معاشرے کے اندر ابو لہب بھی موجود تھا، اس معاشرے کے اندر عتبہ اور شیبہ بھی موجود تھے، اس معاشرے کے اندر بڑے بڑے کفار موجود تھے، وہ کوئی مرتبے پر نہیں پہنچ پایا کیونکہ اس مرتبے کو پانا آسان چیز نہیں تھا، بلکہ اس بنیاد پر تھا کہ تم اللہ کے نبی پر کتنی اپنی جانیں لٹاتے ہو، کتنا اللہ کے نبی پر اپنے آپ کو قربان کر کے دکھاتے ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ چاہے بدر کا میدان ہو، 313 کی تعداد ہو، ہزاروں کا لشکر سامنے ہو، بے سر و سامانی کے عالم میں ہو، جیسے ہی ان کو پکارا گیا فوراً میدان میں کود پڑے، کسی سامان کی طرف نہیں دیکھا۔ غزوہ احد کا میدان ہو، چند ہزار ہوں اور وہاں سے ہزاروں کی تعداد ہو، اس میدان میں صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ کود پڑے۔ غزوہ موتا ہو، غزوہ حنین ہو، غزوہ خیبر ہو، کوئی سا بھی غزوہ اٹھا کے دیکھیں، اللہ کے نبی کے صحابہ ہر میدان میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہوتے تھے۔ دیکھیں کہ صحابہ اکرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی، کیسے کیسے امتحانات آئے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ، کہ وہ صحابہ ایسے ہی کامیاب نہیں ہوئے تھے بلکہ اللہ نے بہت زیادہ ان کی جانچ پڑتال کی تھی اللہ کا خوف کی بنیاد پر کہ کتنا ان کے اندر اللہ کا خوف موجود ہے۔ صدیق اکبر کو لے لیں، سارا مال اللہ پر قربان، اللہ کے نبی پر قربان، اور گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز گھر میں تو نہیں ہے۔ یہ ہے عاشق رسول کہ اللہ کے نبی کا عندیہ آیا ہے کہ اپنا مال لٹانا ہے، جان لٹانی ہے، سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ دیوار پر ہاتھ پھیرتے ہیں، کوئی تنکا، کوئی سوئی وہ تو نہیں رہ گئی ہے جو اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے میدان جہاد میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام آ سکے، اور میں وہ اپنے گھر پر چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ اس قدر محتاط تھے۔ پھر کیا ہوا کہ دیکھتے ہیں کہ سب کچھ لے گیا ہوں، لیکن کہا کہ یہ کپڑا، یہ لباس جو میرے پاس موجود ہے بہت قیمتی معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ وہ لباس اتارا اور اللہ کے نبی پر قربان کر دیا، اور ایک ٹاٹ کو اٹھا کر اپنے جسم پر مزین کر لیا، اور سینے کے لیے کچھ نہ ہاتھ آیا تو ببول کے کانٹے ہی اپنے اس جسم مبارک کے اوپر اس ٹاٹ کو اس سے سی کر اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہو گئے۔ یہ تھے عاشق رسول کہ اللہ کے نبی پر اپنا تن من دھن سب قربان کرنے کو تیار تھے۔ چند لمحے بعد جبریل امین تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آج میں آپ کے لیے وحی نہیں لایا،
آج میں آپ کے لیے کوئی چیز اللہ کی طرف سے نہیں لایا. آج میرا آنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ہے کہ اللہ رب العزت آج فرما رہے ہیں کہ کہیے کہ ابو بکر کو اللہ نے سلام کہا ہے. اللہ کی سلامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پر ہو. پھر فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ اللہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صدیق اکبر اس حال میں اللہ سے راضی ہے یا نہیں ہے. مجھے بتائیں، میں اور آپ اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے چاہیے، لیکن ہم ان میں بھی ڈنڈیاں مارتے ہیں. لیکن وہ اللہ کے نبی کے صحابہ، وہ حقیقی عاشق رسول، سب کچھ قربان کر لینے کے بعد ان کی تہجد میں کمی نہیں تھی، ان کی نمازوں میں کمی نہیں تھی، ان کی زکوٰۃ دینے میں کمی نہیں تھی. سارا کا سارا مال، زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، سب کچھ اللہ کے نبی پر قربان کر دیا. اور اللہ پھر فرما رہے ہیں، پوچھو ابو بکر سے کہ اللہ سے اس حال میں راضی ہے یا نہیں. کیا ان کا مقام ہوگا؟ کیا ان کا اللہ کے نبی پر مر مٹنا ہوگا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے یہ الفاظ سنے تو کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، میرے ماں باپ اللہ پر قربان یا رسول اللہ، میں اللہ کے اوپر قربان ہوں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، سب آپ پر لٹانے کو تیار ہوں. میں اللہ سے راضی ہوں، اللہ جس حال میں مجھے رکھے میں اللہ پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوں. مجھے بتائیں، آج میں اور آپ یہ مہنگائی چلاتے ہیں، کچھ لوگوں سے طرح طرح کے الفاظ سننے کو ملتے ہیں. کیا میرے اور آپ کے نبی کی سیرت مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ کیا میرے اور آپ کے نبی کے صحابہ کا کردار مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ غزوہ بدر میں جو 313 بغیر سامان کے مقابلے میں اتر گئے ہوں، کہ جن کے پاس لڑنے کے لیے تلواریں نہ ہوں، تلوار جو 8 تلواریں تھی 313 کے پاس، ان 8 کے اوپر بھی دھار موجود نہیں تھی، طرح طرح سے ان کے اوپر دندان شکن لگے ہوئے تھے، اور پھر ان 8 تلواروں کے ساتھ میدان میں کودنے کو تیار. اللہ کے نبی سے نہیں کہا اللہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہم غریب ہیں، کمزور ہیں، بلکہ کہا آپ حکم کریں، ہم میدان میں کودنے کو تیار ہیں. اور کسی نے درخت کی چھڑی توڑی تو کسی نے زمین سے پتھر اٹھا کر لکڑی کے ساتھ باندھ کر میدان میں کودنے کو تیار ہو گئے. صحابہ اکرام کے پاس 313 کے پاس 2 گھوڑے تھے. اللہ کے نبی سوار ہوں یا صحابہ سوار ہوں، اس پر شہ سوار ہو یا لڑنے والا جنگجو سوار ہو، 2 گھوڑے ان کے پاس. 313 کے پاس 80 اونٹ تھے کہ جو ساز و سامان کے لیے لے کر گئے تھے. ان کو سوار ہوں گے، ان پر لڑ کر لڑائی لڑیں گے یا جنگ لڑیں گے، کسی نے نہیں سوچا. کسی نے اپنی غربت کا رونا نہیں دکھایا، کسی نے ہائے غربت کا نعرہ نہیں لگایا، بلکہ اللہ کے نبی کا حکم آیا اور میدان میں کودنے کو تیار ہو گئے. اور وہ صحابہ خود فرماتے ہیں کہ ہم چھڑی اٹھاتے تھے، ہم تلوار اٹھاتے تھے، ہم پتھر اٹھاتے تھے، مارتے بھی نہیں تھے کہ پہلے ہی وہ کافر ہلاک ہو جاتا تھا، ختم ہو جاتا تھا، 2 ٹکڑے ہو جاتا تھا. یہ کیا ہوا تھا؟ اللہ نے سورہ انفال میں بتایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، کہ ان 313 نے تمہارے رب کو پکارا تھا، ان 313 نے تمہارے رب سے مدد مانگی تھی، ان 313 نے کوئی اللہ کے آگے اپنی غمخواری نہیں کی تھی، کوئی رونا نہیں رویا تھا، بلکہ اللہ کے نبی خود میدان میں موجود تھے. خیمہ حریش لگایا ہوا تھا. جو حجاج گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی وہاں پر مسجد قائم ہے، بدر کے میدان کے ساتھ وہ مسجد حریش آج بھی قائم ہے، جو مجھے اور آپ کو بدر کی یاد دلاتی ہے. اللہ کے نبی کا خیمہ لگا ہوا تھا. اللہ کے نبی اللہ کو پکار رہے تھے. اللہ سامان نہیں ہے، اللہ مال اور دولت نہیں ہے، اللہ جاہ و حشمت نہیں ہے، اللہ کوئی لشکر نہیں ہے. یہی 313 ہے. آج یہ بچ جائیں گے، اسلام پھیل جائے گا. اگر یہ ختم ہو جائیں گے، اسلام یہیں دب کر رہ جائے گا. اللہ مدد فرمانی ہے تو اپنی مدد فرما دے. اللہ کے نبی کے کلمات، اللہ کے نبی کے آنسو، اللہ رب العزت کیسے ان کو رائے گا جانے دے سکتے ہیں؟ میں اور آپ آج اتنے سخت دل ہو گئے کہ ہم اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے.
اللہ رب العزت اس میدان کے اندر جو دنیا کی نظر سے اگر دیکھیں تو بہت مشکل میدان تھا، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے آنسوؤں کی لاج رکھتے ہوئے اس 313 کو ہزاروں پر فتح دے کر دکھا دیا کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تم اپنے رب کو کسی بھی میدان میں پکارو گے اللہ تمہاری بات پوری کرے گا۔ میرے نبی کا واسطہ دے کر، میرے نبی کے بدری صحابہ کا واسطہ دے کر تم دعائیں آج دنیا میں بھی مانگو گے، اللہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ کہ انہوں نے عملی میدان میں اتر کے کر کے دکھایا تھا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ انی ممدکم بألف من الملائکہ مردفین، کہ میں ہزاروں کا لشکر صحابہ فرشتوں کا بھیجوں گا، مردفین، ایک کے پیچھے ایک لگ کر آئیں گے۔ تم اللہ کو پکارنا تو ذرا شروع کر دو۔ آج ہم اللہ کو نہیں پکارتے، آج ہم اللہ سے مدد نہیں مانگتے، آج میں اپنے قوت بازو پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوں کہ میں کماتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں، میں کر لوں گا، میں کرنے کو تیار ہوں۔ یہ میں نے مجھے اور آپ کو ختم کر دیا، برباد کر دیا، تباہی کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا۔ جس تباہی کے دہانے سے میرے اور آپ کے نبی نے صحابہ اکرام کو بچا کر کامیابی کے میدان میں لے آئے تھے، اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو ذرا اس وقت کو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں اپنے فضل سے، اپنے احسان سے، اپنی رحمت سے بھائی بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو تباہی کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، تمہیں اللہ نے بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں بچایا ہے، کسی اور نے تمہیں نہیں بچایا۔ جب اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے اس معاشرے کو بچا دیا، اس معاشرے کو معاشرے کا امام بنا دیا، اس معاشرے کو زمانے کا مہتاب بنا دیا، اس معاشرے کو اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اے میرے مسلمانوں، اے میرے امتیوں، جان لو اس بات کو، غور کر لو اس بات کے اندر کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ جس ایک صحابی کو بھی تم پکڑ لو گے، جس ایک صحابی کے طریقے کو بھی تم اپنا لو گے، تم ہدایت سے ہم کنار ہو جاؤ گے، ہدایت کو گلے لگا لو گے۔ لیکن جب تک صحابہ اکرام کے کردار کی منفی کی جاتی رہے گی، نفی کی جاتی رہے گی، اس وقت تک میں اور آپ عروج پر نہیں پہنچ سکتے، میں اور آپ تنزلی کا شکار رہیں گے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ایسا کردار، ایسا جذبہ اپنے دلوں کے اندر رکھتے تھے، ایسی اللہ کے نبی کی محبت اپنے دلوں کے اندر رکھتے تھے۔ چند صحابہ کا ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام میں سے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر ایک صحابی رسول کو مسیلمہ کذاب کے دربار میں بھیجا، جس صحابی کا نام تھا حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے دو صحابی جن کو کسرا کے دربار میں بھیجا تھا وہ حذیفہ بن یمان اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما۔ دونوں وقت کے سپر پاور کے دربار میں جاتے ہیں اور دونوں کے کردار پر غور کی نظر ذرا ڈالنا کہ کیسے اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، کیسے عشق رسول سے لبریز تھے، کیسا عشق رسول ان کے دلوں کے اندر مچلتا تھا، کیسے اللہ کے نبی پر قربان ہونے کے لیے اور اللہ کے نبی کو حرف آخر سمجھا کرتے تھے۔ آئیں دیکھیں صحابی رسول کی زندگی کی طرف، صحابی رسول کے ایک کردار کی طرف۔ اللہ کے نبی کو ایک دفعہ مسیلمہ کذاب نے خط لکھا کہ جو نبی علیہ السلام کی نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا پہلا شخص تھا اور نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا، اس نے خط لکھا کہ میں مسلمہ خط لکھ رہا ہوں محمد الرسول اللہ کو، میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ اس بات کا میرے ساتھ عہد اور پاس کرے کہ جب تک وہ دنیا کے اندر موجود ہیں تب تک وہ نبی ہیں اور ان کے چلے جانے کے بعد
اس دنیا کے اندر میں مسلمہ نبی ہوں گا، اور دوسرے نمبر پر اس نے اپنی شک ڈالی، اگر آپ کو یہ شرط منظور نہیں ہے تو ایسا کر لیجئے کہ آدھے عرب کے اندر آپ نبی بن جائیں، آدھے عرب کے اندر میں نبی بن جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس خط کو پھاڑا اور ایک خط اپنے کاتب سے لکھوایا، اور خط میں لکھا کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہا ہوں مسیلمہ کذاب کے لیے۔ جب یہ کذاب کا لفظ آیا تو ساروں کے دل کے اندر ایک کھلبلی مچی کہ یہ کذاب کا لفظ کوئی چھوٹا لفظ نہیں تھا۔ کذاب کا لفظ عربی زبان کے اندر گالی تصور کیا جاتا ہے کہ جس کا مطلب تجھ سے بڑا جھوٹا اللہ رب العزت نے نہ زمین میں کبھی پیدا کیا ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگا۔ اس کو اللہ کے نبی نے اس لفظ کے ساتھ خط لکھا اور صحابہ کو کہا کہ کون ہے کہ جو یہ خط اس مسلمہ کے دربار میں لے کر جائے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ پر قربان جائیں، ایک صحابی کھجور تناول فرما رہے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ قد و کاٹ والے نہیں ہوتے، کوئی طاقتور نظر نہیں آ رہے، بلکہ کھجور تناول فرماتے ہوئے اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں جانے کو تیار ہوں، اور اتنے جوش کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ منہ کے اندر جو کھجور کے ذرے موجود تھے وہ صحابہ پر اچھلنا شروع ہوئے۔ تو صحابہ میں سے کچھ نے کہا ارے بھائی کیا ہو گیا، ذرا اطمینان سے کھڑے ہو، کھجور تو پوری کھا لو پھر کھڑے ہو جانا۔ انہوں نے کہا کیا شاندار جواب دیا، فرمایا کہ میں اس کھجور کے دانے اپنے تن کے اندر اتارنے کے لیے دیر کر دوں اور کوئی اور بازی لے جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں اپنے نبی پر قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گھوڑا ہے، یہ میرا نیزہ ہے اور یہ خط ہے، یہ لے کر اس مسلمہ کے دربار میں جاؤ اور اس کو ایسے ہی الفاظ میں للکارو۔ یہ صحابی جو زیادہ قد و کاٹ والے نہیں تھے، زیادہ مال اور دولت والے نہیں تھے، کمر جھکی ہوئی تھی، جو ہی نبی علیہ السلام نے نیزہ دیا کمر سیدھی ہو گئی، حشاش پشاش ہو گئے، ایسے ہو گئے جیسے وقت کے بادشاہ بن گئے ہوں، اور کھڑے ہوتے ہیں اور دوسری طرف مڑ کر نہیں دیکھتے، سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو سر پر دوڑا دیتے ہیں مسلمہ کے دربار کی طرف۔ اور ایک صحابی رسول جو آگے کا واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ اس وقت مسلمہ کے دربار میں موجود ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حبیب بن زید ایسی شان سے داخل ہو رہے تھے کہ جیسا کہ کوئی سردار آ رہا ہے، جیسا کہ کوئی بادشاہ آ رہا ہے، جیسا کہ کوئی وڈیرا آ رہا ہو، آگے کسی کو للکارنے آ رہا ہو، اور وہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا نیزہ جیسے یہ چادر بچھی ہوئی ہے، ادھر بھی چادر بچھی ہوئی تھی، اس پر مارتے ہوئے گاڑتے ہوئے دربار میں داخل ہوتے ہیں۔ کوئی سست روی سے داخل نہیں ہوتے، کوئی دبے الفاظ نہیں کہتے، اور فرماتے ہیں کہ میں محمد الرسول اللہ کا قاصد و ایلچی ہوں، میں یہ پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کے نبی کا پیغام ہے، یہ پڑھوا لو اپنے قاصدوں سے۔ اور کھڑے ہیں، گھوڑے سے نہیں اترتے، کہتے ہیں کہ میرے اور آپ کی برابری ہی یہ ہے کہ آپ اس کرسی پر ہو تو میں اللہ کے نبی کی دی ہوئی اس کرسی پر موجود ہوں۔ اور پھر اللہ کے نبی کا دیا ہوا وہ خط مسلمہ کے دربار میں اس کا کاتب پڑھتا ہے، قاری پڑھتا ہے، پہلا ہی لفظ پڑھتا ہے تو ان کے چھکے لگ جاتے ہیں، ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ لفظ کیا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ یہ خط لکھ رہا ہوں مسیلمہ کذاب کے لیے۔ وہ گالی جب اس کو پڑھتی ہے دل ملا اٹھتا ہے، لال ہو جاتا ہے، کیسے مجھے میرے دربار میں کوئی گالی دے سکتا ہے۔ یہاں سے حبیب بن زید کہتے ہیں، ان کو فرماتا ہے یہ خط لے کر واپس جاؤ۔ کہا کس وجہ سے؟ کہا تمہارے نبی نے مجھے گالی دی ہے۔ کیا گالی دی ہے؟ کہا لکھا ہے اے مسیلمہ کذاب۔ تو کہا اس میں کیا بڑی بات ہے، تم کذاب ہو، تم جھوٹے ہو، تم اللہ کے نبی کی نبوت میں ڈاکہ ڈالنے والے ہو۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے کہے ہوئے کلمات بدل ڈالوں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، یہی اللہ کے نبی کے کلمات ہیں اور اب یہی میرے کلمات ہیں کہ تم اس دنیا کے اندر کذاب ہو، مردود ہو۔ وہ غصے میں آتا ہے، جلال میں آتا ہے اور فرماتا ہے
کہ اپنے الفاظ واپس لے لو، تم میرے دربار میں موجود ہو، میں تمہیں یہاں سے واپس جانے نہیں دوں گا۔ کہا کس کو دھمکاتے ہو؟ ہم ڈرنے والے ہوتے تو اپنے بچوں کی پہلے فکر کرتے، اپنے گھر بار کی پہلے فکر کرتے، اپنے پیٹ کی پہلے فکر کرتے، بعد میں تمہارے دربار میں کوئی الفاظ لے کر آتے۔ لہٰذا کوئی خوف نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لو، میں یہاں موجود ہوں۔ وہ نیزہ لے کر آتا ہے، تلوار لے کر آتا ہے، برچھا لے کر آتا ہے اور کہتا ہے دیکھو باز آ جاؤ۔ کہا نہیں باز آتا۔ وہ برچھا مار کر ایک ہاتھ پر وار کرتا ہے، ہاتھ کٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کا دیا ہوا وہ عصا، وہ نیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی پر یہ ہاتھ تو کیا، یہ جان بھی قربان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں باز نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ دیکھو جان بخش دوں گا، اب بھی اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، مال اور دولت لے کر جاؤ، میرا پیغام لے کر جاؤ۔ کہا کیسا نادان ہے، کیسا بے وقوف ہے کہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی مجھے کہتا ہے کہ واپس چلا جاؤں۔ یہ ایک ہاتھ تو کیا، اللہ کے نبی پر ایک ایک عضو قربان ہے۔ اس نے برچہ اٹھایا، دوسرے ہاتھ پر بھی مار دیا، دوسرا ہاتھ بھی کٹ کر نیچے گر جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کا دیا ہوا نیزہ پکڑتے ہیں، ایسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا ہاتھ بھی تو نے لے لیا، یہ ہاتھ کچھ نہیں ہے، یہ جان بھی اللہ کے نبی پر قربان ہے، تو کذاب ہے۔ اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے تو بہت بڑا کذاب اور جھوٹا ہے کہ تو اپنی بات منوانے کے لیے ظلم اور بربریت پر اتر آیا ہے۔ میں باز نہیں آؤں گا، تجھے جو چاہے کرنا ہے کر گزر۔ وہ اپنی تلوار اور نیزہ اٹھا کر اس صحابی رسول کی گردن کو ان کے تن سے جدا کر دیتا ہے۔ وہاں اللہ کے نبی مکہ مدینہ المنورہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ربحا زید بن حبیب، کہ زید بن حبیب نے بہت اچھی تجارت کر لی، زید بن حبیب کامیاب ہو گیا کہ جس نے اپنے عاشق، اپنے محبوب کے اوپر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور دین اسلام کی اس عظیم منصب نبوت کی حفاظت کر کے دکھا دی۔ اللہ کے نبی نے ان کو جنت کی بشارت سنا دی۔ آئیں یہاں دوسرے صحابہ اکرام کی سیرت کی طرف، دوسرے عاشقین رسول کی طرف کہ جو وقت کے دوسرے سپر پاور کسریٰ کے دربار میں موجود ہیں۔ دو صحابی ہیں، کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا گیا، کوئی اپنے ساتھ جاؤ عصمت نہیں لے کر گئے، کوئی چراغ نہیں لے کر گئے، کوئی پروٹوکول نہیں لے کر گئے، صرف دو صحابی نہتے جا رہے ہیں اور للکارنے جا رہے ہیں کہ اگر باز آتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ تیاری کرو، ہم میدان میں آ رہے ہیں۔ وہ دو صحابی جب اس دربار میں پہنچتے ہیں، مسلمہ کے وہ کسریٰ کے دربار کے اندر اس کے دربانوں کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دربان کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ صحابی وہاں پہنچتے ہیں، حذیفہ بن یمان عرض کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں۔ پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ یا سرنڈر کر دو، اللہ کے نبی کے ماتحت ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے تو اپنی بات کرنے سے پہلے اپنے جو لباس تن پر زیب کیا ہوا ہے اس کو تبدیل فرماؤ۔ یہ جبہ جو ہمارے بادشاہوں نے مقرر کیا ہے کہ ان سے ملاقات کے لیے یہ جبہ پہننا شرط ہے، تو یہ جبہ آپ پہلے پہنیں پھر دربار میں داخل ہونا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کے نبی نے اس لباس کے اندر دیکھا ہے، اللہ کے نبی کو اسی لباس کے اندر پسند ہے، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پہنا ہے، لہٰذا ہم یہ لباس تبدیل نہیں کریں گے۔ جاؤ اپنے بادشاہ سے کہو ملنا ہے تو ملے ورنہ ہمیں اس سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، تم بھی تیاری کرو، ہم میدان میں آنے کو تیار ہیں۔ یہ وقت کے سپر پاور جیسا کہ آج کے امریکہ کو کوئی للکارنے والا ہو، یہ دو نہتے جاتے ہیں اور اس کو للکار دیتے ہیں۔
انہوں نے اندر ایک دربان کو بھیجا اور کہا کہ یہ عجیب مخلوق آئی ہے کہ جو لباس تبدیل کرنے کو تیار نہیں ہے، تو ان کی بات میں کتنا وزن ہوگا۔ اسی اثنا کے اندر ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی، تلوار ٹوٹی پھوٹی تھی، ہتھے کی طرف سے لٹک رہی تھی، پٹیوں سے لپیٹ کر اس کو ثابت کیا ہوا تھا، جیسے کہ آج کل کوئی چیز ٹوٹ جائے اور اس کو باندھ لیا جائے۔ انہوں نے وہ پٹیاں تلوار کی صحیح کرنا جب شروع کی تو اس دربان نے کہا، تم کیا کر رہے ہو؟ کس کو للکارنے آئے ہو؟ تمہارے پاس ساز و سامان پورا نہیں ہے، تلوار تمہاری صحیح نہیں ہے۔ اور مسکراتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا، استہزاء کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہنسو نہیں، مسکراؤ نہیں، ابھی تو تم نے تلوار دیکھی ہے، قوت بازو بھی دیکھنا ہے، تو آؤ میدان سجاؤ، تمہیں قوت بازو بھی دکھاتے ہیں کہ عاشق رسول کے قوت بازو کیسی ہوتی ہے۔ اور اس دربان نے ہنستے مسکراتے مذاق اڑانے کے لیے میدان سجا دیا۔ کہا کہ ایسی کوئی ڈھال لے کر آنا کہ جس کے اندر طاقت ہو، جو کمزور ڈھال نہ ہو، جو مضبوط بنی ہوئی ہو اور جو مضبوط ہاتھوں میں ہو، کہ کہیں یہ نہ کہو کہ ڈرا دھمکا کر ڈھال کو گرا دیا ہے، لہذا مضبوط ہاتھ والے کے ہاتھ میں مضبوط ڈھال دے دینا۔ انہوں نے یہی کیا، ایک مضبوط ترین ڈھال منگوائی گئی، وقت کا سپر پاور ہو اور اس کے گھر کے اندر موجود ہو اور اس کو للکارا جائے اور اس کے اسلحے کو بلایا جائے۔ کیسا اس کا اسلحہ ہوگا؟ جب وہ ڈھال لائی گئی تو اس ڈھال کے آگے اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے ربیع بن عامر اس ٹوٹی تلوار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، ایک برچھا مارتے ہیں، وہ ڈھال دوسری برچھے کے سہنے کے لیے تیار نہ تھی اور ٹوٹ کر دو ٹکڑے ہو گئی، اور وہ بندہ دور جا کر گر گیا، دوبارہ کھڑے ہونے کی سخت باقی نہ رہی۔ کہا تم ہمارے مقابلے میں آتے ہو کہ تم ہماری ٹوٹی تلوار کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور بات کرتے ہو کہ صحیح تلوار لے کر آ جاؤ۔ اور دوسرا دربان بھاگا اندر، کہا یہ مخلوق بہت عجیب ہے، اس کو اندر بلاؤ، بادشاہ سے ملاقات کراؤ۔ دربان نے اندر بلا لینے کے بعد دسترخوان پر کھانا پیش کیا، کہا سفر دور سے آئے ہیں، کھانا تناول فرما لیں۔ اسی اثنا کے اندر حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں سے لقمہ نیچے گر جاتا ہے، اور اس لقمے پر جیسا کہ زمین پر مٹی ہوتی ہے، ذرے ہوتے ہیں، وہ لگ جاتے ہیں۔ وہ نیچے ہاتھ جھکا کر لقمہ اٹھانا چاہتے ہیں تو دوسرے ساتھی ہاتھ مارتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، سپر پاور کے دربار میں موجود ہے، ایسا نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ انترک سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا کر رہے ہو کہ ہم ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ جو لقمہ نیچے گر جائے اس کو اٹھا کر صاف کر کے تناول فرما لو۔ یہ بے وقوف ہیں، ہم بے وقوف نہیں ہیں، ہم اپنے نبی کی ادا پر مر مٹنے والے ہیں، لہذا اس لقمے کو اٹھائے اور صاف کر کے تناول فرمائے۔ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے سامنے بلایا، بادشاہ اوپر بیٹھا ہے کرسی لگا کر، یہ دو صحابی جاتے ہیں، وہ کہتا ہے بتاؤ کیا کہنے آئے ہو؟ کہا ایسے ہم بات نہیں کریں گے، پہلے آپ ہمارے مقام پر آئیں۔ ادھر حبیب بن زید گھوڑے سے نہیں اتر رہے تھے، یہاں یہ دو صحابی بات کرنے کو تیار نہیں ہیں، جبکہ سپر پاور کہہ رہا ہے اپنا مدعا پیش کرو۔ آج ہم سے امریکہ پوچھے ہم کیا کہیں گے؟ ہم دوڑے چلے جائیں گے، سب کچھ قربان کر کے اس کے دربار میں چاپلوسی کرتے ہوئے بات جو کہنے گئے تھے وہ بھی نہیں کہیں گے، اور ہمارے وزیر اعظم کی طرح سیلفی لے کر بھی واپس آ جائیں گے۔ یہ ہے ہمارا کردار، ہم بھی عاشق رسول ہیں، یہ صحابہ بھی عاشق رسول تھے۔ دیکھیں اس بادشاہ کو کہا کہ کیسے تم سے ہم بات کریں؟ تم بیٹھے ہو اوپر کرسی لگا کر، ہم یہاں نیچے کھڑے ہیں، بات کرنا چاہتے ہو پہلے ہمارے لیول پر آؤ، یا تو ہمارے لیے کرسیاں منگواؤ، تخت منگواؤ، ہم تمہارے لیول پر آئیں، یا تم تخت سے اتر کے نیچے آ کر سامنے کھڑے ہو جاؤ، پھر ہم تم سے بات کریں گے، اپنی بات رکھیں گے، ورنہ ہمیں بات کرنے کا کوئی شوق تم سے نہیں۔ پھر وہ بادشاہ کہتا ہے کہ
کہ ان کی 3 باتیں تو پہلے ہی مان چکے ہیں، 3 چوٹیں تو پہلے ہی لگا چکے ہیں، اب یہ 4تھی چوٹ بھی اگر لگ گئی تو یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے سلطنت ان کے قدموں تلے دے دی گئی ہو۔ اتنی آسانی سے سلطنت نہیں دینی چاہیے۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی ان کو اچھے انداز سے رخصت کرو، ان کو جو رخصت کرنے کا طریقہ ہے مہمان کو، ان کو مٹی کا ٹوکرا دو اور اس ٹوکرے کے اندر وقت ضرورت سامان ڈال کر ان کو روانہ کرو، میں ان سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ ربیع بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ٹوکرا لیتے ہیں، اپنے سر پر رکھتے ہیں اور ایک جملہ فرما کر دوبارہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وہ جملہ غور کرنے کا ہے۔ اس بادشاہ کو کہا کہ آج تم نے اپنے ہاتھوں سے ہمیں اپنے وطن کی مٹی کا مالک بنا دیا ہے، ہم جلد آ رہے ہیں تمہارے وطن کی مٹی تمہارے ہاتھوں سے لینے کے لیے، اور چلے جاتے ہیں۔ وہ آج تک ایرانی لوگ، یہ جو کسرا والے ہیں، آج تک تباہ پرست ہے، وہمی لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو بدفعالی ہو گئی، یہ تو خراب فعال ہو گیا ہے، جو فعال کہتے ہیں فعال نکالنا، انہوں نے کہا یہ بدفعالی ہو گئی ہے، اپنے ہاتھ سے اپنی چیز کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، لہذا اب تو یہ ملک ہمارے ہاتھوں سے گیا، لہذا جلدی سے ان کو بلاؤ، یہ ٹوکرا ان کے ہاتھوں سے واپس لو۔ قاصدوں کو بھیجا، جب قاصد ان کے پاس پہنچے انہوں نے کہا ہمارا کام ختم، اب ہم آ رہے ہیں اور تم تیاری کرو، میدان سجاؤ، دوسرا میدان لگاؤ، ہم تمہیں تباہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اللہ کے نبی کا غلام بنانے کے لیے آ رہے ہیں، تم سجاؤ میدان، تم سپر پاور بنو، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جتنا سامان جمع کرنا ہے کرو، اب ہم جا رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ پھر یہی صحابہ اس کسرا کو فتح کرنے والے بن گئے تھے۔ یہ تھے عاشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہمارا بھی عشق رسول ہے کہ جو طرح طرح سے ٹوٹا پوٹا ہے، جہاں دیکھتے ہیں، جس میدان میں دیکھتے ہیں، ہم عشق رسول کے دعوے دار تو ہوتے ہیں، لیکن اس عشق رسول کی رسی کو ہر میدان میں چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ میدان سیاسی میدان ہو، چاہے وہ میدان معاشی میدان ہو، چاہے وہ میدان بھائی چارگی کا میدان ہو، چاہے وہ میدان محبت کا میدان ہو، چاہے وہ میدان اپنے گھر کے تعلقات کی بنا پر ہو، چاہے وہ میدان ماں باپ کے ساتھ تعلقات کی بنیاد پر ہو۔ نبی علیہ السلام کیسے بیٹے تھے کہ جو اپنی والدہ کی قبر سے بھی چمٹ چمٹ کر رو رہے تھے۔ آج کے اولاد کو دیکھ لیں کہ جو والدین کے لیے اولڈ ایج ہوم قائم کر رہی ہے، کیسی محبت ہے اللہ کے نبی کی کہ جو ہم اپنے ہاتھوں سے چھوڑ رہے ہیں۔ ہم عشق رسول کے دعوے دار ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ عشق رسول کے اندر صبح کی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں ہیں، فجر کی نماز کے اوپر حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کی صدا سننے کو تیار نہیں ہے، ظہر کی اذان سننے کو تیار نہیں ہے۔ کاروبار زیادہ عزیز ہے، صبح کے وقت میں نیند زیادہ عزیز ہے، شام کے وقت میں حساب کرنا زیادہ عزیز ہے، مغرب کے وقت میں چائے پینا زیادہ عزیز ہے، رات کے وقت میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ عزیز ہے۔ ان مجلسوں کو پسند کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں انما جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ پھر میں کیسا عاشق رسول ہوں، پھر کیسی محبت کا دعوے دار ہوں، میں کیسے نعرے لگا رہا ہوں، کس نعروں کی بات کر رہے ہیں۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، گر نہ ہو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ تو پھر جب ہماری زندگیوں کے اندر یہ عشق رسول نہیں آ رہا تو میری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ سوائے فضولیت کے کچھ نہیں ہے۔ اس زندگی کے اندر عشق رسول لے کر آئیں جیسا کہ صحابہ لے کر آئے، اس زندگی کو عشق رسول سے لبریز کر لیں جیسا کہ صحابہ نے کر لیا تھا۔ اس زندگی کے اندر رات اور دن عشق مصطفیٰ میں گزارنے والے بن جائیں۔ اس زندگی کا دن اور رات کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا سیرت مصطفیٰ کو بنائیں۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اگر یہ ربیع الاول بھی آج ایسے ہی گزر گیا، نعرے لگاتے ہوئے تو گزار دیں گے، کھانے پینے تو گزار دیں گے، کھاتے پیتے گزار دیں گے، گلیوں میں رش کر کے گزار دیں گے، لیکن اگر نماز زندگیوں میں نہیں آتی، زکوٰۃ کا نظام زندگیوں میں نہیں آتا، اگر حج مال ہونے کے بعد بھی ادا نہیں کرتے،
روزے کی استطاعت کے باوجود رمضان المبارک کو روزے سے مزین نہیں کرتے تو یہ زندگی فضول ہے۔ اگر حق کا کلمہ ظلم کے سامنے نہیں کہہ سکتے تو یہ زندگی فضول ہے۔ اگر ظلم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور ظلم کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے تو یہ زندگی فضول ہے۔ آج بھی میرے اور آپ کے شہر میں میرے اور آپ کے اس نام نہاد عشق رسول کی وجہ سے دیکھیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کر دی گئی، پتلا بنا کر جلا دیا گیا۔ میں نے اور آپ نے کیا کر لیا؟ میں نے اور آپ نے کتنی آوازیں لگا لی؟ میرے اور آپ نے کتنا مجمع جمع کر لیا؟ ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے۔ میرے نبی نے کسی کو گالی نہیں دی، میرے نبی نے کسی کو برا نہیں کہا، لیکن میرے نبی کی نبوت پر جب بات آئی تو میرے نبی نے کذاب کا لفظ اس مسلمہ کو بھی کہا ہے، ہر آنے والے جھوٹے مدعی نبوت کو کہا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی گستاخیاں کرنے والے جو بھی ہیں وہ میرے نبی کو تکلیف دینے والے لوگ ہیں۔ اس کردار کو کسی صورت ہمیں پسند نہیں کرنا چاہیے۔ جس میدان میں ہو، جس میدان پلیٹ فارم پہ ہو، جس شعبے میں ہو، ہمیں آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر گھروں سے نکل سکتے ہیں تو نکلنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے، میں اور آپ رنگ و نسل کی بنیاد پر تقسیم ہیں، میں اور آپ قومیت کی بنیاد پر تقسیم ہیں۔ میرے نبی کی نبوت کے بعد 4 چیزیں مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے ترک اور ورثے میں دی: قرآن، سنت، اور اسی طریقے سے صحابہ کے روشن چہرے۔ اسی طریقے سے چوتھے نمبر پر اجتماعیت، جس کو اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ فرقوں میں نہ بٹو، ٹولی ٹولی نہ ہو جاؤ، اتحاد میں آ جاؤ، ایک میدان میں کھڑے ہو جاؤ، ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ پسند ان لوگوں کو کرتے ہیں۔ یہ سورہ صف اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم 28ویں سپارے کے اندر موجود ہے۔ 3-4 آیت میں اللہ فرما رہے ہیں، اللہ پسند ان لوگوں کو کرتے ہیں جو کافروں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا میں اور آپ آج اللہ کے پسندیدہ نہیں بننا چاہتے؟ کیا میں اور آپ اللہ کے نبی کو خوش نہیں کرنا چاہتے؟ تو پھر اللہ کے نبی کے صحابہ پر کوئی تبرہ بازی کرے، میں اور آپ کیسے خاموش رہ سکتے ہیں؟ صدیق اکبر ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے پاس موجود تھے اور ان کو کوئی غلط الفاظ کہہ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام مسکرا رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، شاید اب مجھے جواب دینا چاہیے۔ تو انہوں نے جیسے ہی جواب دیا، اللہ کے نبی وہ مجلس چھوڑ کر چلے گئے اور کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ایسے عاشق رسول تھے، وہ سارا جھگڑا چھوڑ کر چلے گئے، وہ سارا میدان چھوڑ کر چلے گئے اور اللہ کے نبی کے پیچھے دوڑ لگا دی کہ میرے نبی چلے گئے، میرے محبوب چلے گئے، یہ لڑائی جائے بھاڑ میں، یہ بولنے والا جائے ایک طرف، میرے نبی کیسے چلے گئے میری مجلس کو چھوڑ کر؟ اللہ کے نبی کے پاس گئے، کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ وہ جب تک برا بلا کہہ رہا تھا آپ مسکرا رہے تھے، جیسے ہی میں نے کہا آپ یہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ابو بکر، آپ کے بارے میں غلط الفاظ اللہ کو پسند نہیں تھے، اللہ نے فرشتے بھیجے تھے جو آپ کے بدلے کا جواب اس ملعون کو دے رہے تھے، لیکن جب آپ نے جواب دیا تو یہ فرشتے وہاں سے چلے گئے اور شیطان اس جگہ پر آ گیا۔ تو جب شیطان جہاں پر آ جائے وہاں پر اللہ کے نبی کا کوئی کام نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، اللہ کے نبی کے صحابہ پر جب کوئی غلط الفاظ کہے، اللہ کے نبی کے بدلے، اللہ کے نبی کے صحابی کے بدلے اللہ کے فرشتے جواب دینے کے لیے آ جائیں، تو میں اور آپ اس میدان میں کیوں نہیں اترتے؟ میں اور آپ کیوں جواب دینے کے لیے آگے نہیں بڑھتے؟ چاہے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو، چاہے فزیکلی پلیٹ فارم ہو، ہر میدان میں آواز اٹھائیں، اتحاد کے ساتھ آواز اٹھائیں۔ کوئی پارٹی نہیں ہے، کوئی قومیت نہیں ہے، کوئی لسانیت نہیں ہے۔ پٹھان بھی میرا بھائی، آپ کا بھائی ہے، سندھی بولنے والا میرا بھائی اور آپ کا بھائی ہے، اردو بولنے والا میرا اور آپ کا بھائی ہے۔
کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، سب محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ سارے ایک صف میں کھڑے ہو کر اس کفر کے خلاف کھڑے ہو جائیں، مسلمانوں کی طاقت بن کر دکھا دیں، اتحاد کفر کو دکھا دیں۔ آج یہ کفر سمجھ رہا ہے کہ ان کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں، قرآن اور سنت موجود ہے، صحابہ کا کردار موجود ہے، ہماری اجتماعیت کو توڑ رہے ہیں۔ اس اجتماعیت کو باقی رکھیں، یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اس ربیع الاول کے پیغام کو اپنے دلوں میں جگہ دے دیں، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ محبتوں کو بانٹیں۔ اگر منبر اور محراب سے بھی محبت کا پیغام نہیں نکل رہا تو معلوم ہوا کہ اسلام کا پیغام منبر اور محراب سے نہیں جا رہا۔ محبت کا پیغام اسلام کا پیغام ہے۔ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام محبت اور الفت کا درس دیتا ہے۔ اگر کوئی ہمارے درمیان محبت اور الفتیں ختم کر رہا ہے تو مسلمانوں اس کو پہچانو، اس کو پہچان لو۔ یہ محبتیں ختم کرنا اللہ کے نبی کو تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اللہ کے نبی کسی کافر کی میت پر بھی رو دیا کرتے تھے کہ کیسے اس تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی۔ آج ہم اپنے مسلمانوں کو کافر قرار دینے پر اترے ہوئے ہیں۔ فلاں کافر ہے، فلاں یہ نہیں کرتا، فلاں کافر ہے، فلاں یہ نہیں کرتا۔ مسلمانوں، یہ میرا اور آپ کا کردار نہیں ہے، یہ میرے اور آپ کے نبی کا کردار نہیں ہے۔ ہم محبت اور الفتیں بانٹنے والے ہیں، ہم امن کا درس دینے والے ہیں۔ ہجرت مدینہ، میرے نبی نے صلح حدیبیہ کے بعد کیا کیا تھا کہ چند سو لوگ تھے کہ جو صلح حدیبیہ کے بعد مدینہ المنورہ میں بند کر دیے گئے، مکہ مکرمہ آنے نہیں دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی تھی، صرف ان کے ساتھ رہ کر معاملات کیے تھے، محبت دکھائی تھی، ہر ایک کو سینے سے لگایا تھا۔ واپس آ رہے تھے مکہ کی طرف تو ہزاروں کا لشکر اللہ کے نبی کے ساتھ تھا، محبت کی بنا پر، الفت کی بنا پر۔ یہی ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اس پیغام کو اپنے پلو سے باندھ لیں، اس پیغام کو اپنے دل اور دماغ میں جگہ دے دیں۔ یہی پیغام میرے اور آپ کی دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ یہی پیغام میرے اور آپ کے نبی کی سیرت کا خلاصہ ہے۔ یہی پیغام میرے اور آپ کو اللہ کے نبی کی نظروں میں کل قیامت کے دن سرخرو کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔